صبا اپنے محلے کی الر مٹھیار تھی۔ وہ جدھر سے بھی گزرتی تو لڑکے اس کو حسرت سے دیکھتے۔ صبا بھی اپنے حسن پر بہت زیادہ ناز کرتی تھی۔ دولت کی کوئی کمی نہ تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی قدر بھی بھول گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ حسین تھی، لمبی بل کھاتی ہوئی ناگن زلفیں، جوانی اس پر ٹوٹ کر بڑھتی تھی۔ ایک روز صبا نہ جانے کن خیالوں میں کلاس کے دروازے کے پاس کھڑی تھی کہ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک لڑکا آیا جس کا نام رضا تھا۔ وہ سر جمیل کے پاس آیا تھا، جو کہ چند منٹ سر جمیل کی میز پر جھکا رہا اور پھر رجسٹر لے کر واپس چلا گیا، اور صبا کا دل مسوس کر رہ گیا تھا۔ صبا کا دل بھی رضا کے پیچھے چلا گیا تھا۔ مضبوط جسم، اونچے لمبے قد اور کشادہ پیشانی جو کہ حسن میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ آج پہلی بار صبا اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ بجھے دل کے ساتھ کلاس روم میں داخل ہو گئی۔ پھر اس نے کتاب کھولی تو رضا کا چہرہ کتاب کے صفحے پر نظر آنے لگا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ صبا کے دل میں رضا کے لیے محبت بڑھتی جا رہی تھی، مگر رضا جو کہ آنکھ اٹھا کر بھی صبا کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، جیسے کہ اس کے سامنے کوئی موجود ہی نہیں۔ صبا نے آہستہ آہستہ رضا کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنی شروع کر دی، تو پتہ چلا کہ رضا کا غریب گھرانے سے تعلق ہے۔ نہ ہی رضا کا کوئی بھائی ہے اور نہ ہی کوئی بہن ہے۔ والد بھی کچھ ماہ پہلے وفات پا چکے ہیں۔ رضا اور اس کی والدہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں۔ رضا فرسٹ ٹائم کالج اور چھٹی کے بعد ایک ورکشاپ میں کام کرتا تھا۔ اس طرح اس کے گھر کا گزارا ہوتا تھا۔ تمام معلومات حاصل ہونے کے بعد صبا کو رضا پر بڑا ترس آیا۔ بابا میرا ایک کلاس فیلو ہے جو اپنے والد کی وفات کے بعد نوکری کی تلاش میں ہے۔ پلیز آپ سے کوئی اچھی سی نوکری اپنی فیکٹری میں دے دیں۔ یہ سن کر صبا کے پاپا مسکرانے لگے اور صبا کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگے، کل اس سے کہنا کہ 3 بجے میرے آفس پہنچ جائے۔ یہ سن کر صبا خوشی خوشی اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور سوچنے لگی کہ کل رضا کو کس طرح مناؤں گی۔ وہ تو میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ بس رضا کے بارے میں سوچتے ہوئے جانے وہ کب نیند کی وادی میں پہنچ گئی۔ صبح اٹھی اور جلدی جلدی تیار ہو کر کالج پہنچ گئی۔ اس کو پارک میں رضا نظر آیا۔ صبح کے قدم تیزی سے اٹھنے لگے۔ جلدی جلدی اس کے پاس گئی اور بولی، رضا کیا تمہیں جاب چاہیے؟ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے پوچھا۔ یہ سن کر رضا بولا، آپ مجھے کیا جاب دلا سکتی ہیں؟ صبا دل ہی دل میں خوش ہونے لگی اور پھر جلدی سے بولی، فلاں فیکٹری میں تمہیں جاب مل جائے گی، جس سے تمہارا تعلیم اور گھر کا خرچ آرام سے چلے گا، اور ہاں فیکٹری کا ٹائم 3 بجے سے 8 بجے تک ہوگا۔ یہ سن کر رضا بہت خوش ہوا اور اس نے جلدی سے ہاں کر دی۔ صبا بولی، آج ہی کالج ٹائم کے بعد تم میرے ساتھ چلنا، اور یہ بول کر وہ ایک سہیلی کے پاس چلی گئی۔ پورے 3 بجے رضا اس کی گاڑی کے پاس کھڑا تھا اور پھر چند منٹ بعد صبا آئی۔ اس نے رضا کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی کو ایک طرف تیزی سے بھگانے لگی۔ کوئی آدھا گھنٹے بعد اس نے مطلوبہ فیکٹری کے گیٹ کے سامنے گاڑی روکی تو چوکیدار نے گیٹ کھول دیا تو وہ گاڑی کو فیکٹری کے اندر لے گئی۔ صبا کے پاپا رضا کو کام کے بارے میں بتانے لگے اور رضا شکریہ ادا کرتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور صبا کے پاپا سے مصافحہ کرتا ہوا دوسرے دن فیکٹری آنے کا وعدہ کر کے گھر آ گیا۔ دوسرے دن سے صبا بھی فیکٹری آنے لگی اور آفس ٹائم میں رضا کے ساتھ تھوڑی بہت گپ شپ ہو جاتی۔ ایک دن رضا آفس نہیں گیا تو صبا نے مینیجر سے پوچھا کہ رضا کیوں نہیں آیا، تو اس نے بتایا کہ رضا کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، جس کی وجہ سے وہ آج کام پر نہیں آیا۔ رضا کو صبا نے کال کی اور ہسپتال پہنچ گئی۔ وہاں پہنچنے پر اسے پتا چلا کہ رضا کی والدہ وفات پا گئی ہیں۔ اس وقت رضا زاروں قطار رو رہا تھا۔ صبا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور تسلی دی۔ ایک روز صبا نے ارادہ کیا کہ وہ رضا سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گی، اور جب وہ آفس گئی تو اسے پتا چلا کہ آج خالہ کی لڑکی سے رضا کا نکاح ہو رہا ہے، لہٰذا وہ 2 دن اپنی ڈیوٹی پر نہیں آئے گا۔ یہ سنتے ہی صبا غم کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی۔ اس کا دل آفس میں نہیں لگا اور وہ فوراً گھر آ گئی۔ بستر پر گر کر زاروں قطار رونے لگی اور خوب روئی۔ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا اور کالج جانا بھی چھوڑ دیا۔ اس کی والدہ نے اس کو سمجھاتے مگر ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے نکال دیتی۔ ایک صبح باتھ روم سے باہر آئی تو سامنے رضا کو پا کر دنگ رہ گئی، کیونکہ رضا کے ہاتھ میں ایک پیارا سا گلدستہ تھا۔ صبا شش و پنج میں تھی کہ رضا نے گلدستہ صبا کی طرف بڑھایا، اور جب صبا نے گلدستہ پکڑا تو ساتھ ہی رضا کی شادی کا کارڈ تھا۔ رضا نے شرارت سے کہا، میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے آج کارڈ لے کر آیا، کل میری شادی ہے، ضرور آئیے گا۔ یہ کہتے ہوئے رضا چلا گیا اور صبا پتھر کی مورتی بنی اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ پھر اس کی آنکھیں ساون بھادو بن گئیں۔ کیا میں اپنی آنکھوں سے رضا کو کسی اور کا ہوتا دیکھ لوں گی؟ پھر اسی سوچ کے ساتھ وہ اٹھی اور شادی میں جانے کی تیاری کرنے لگی۔ صبح صبح صبا کی گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی اور رخ رضا کے گھر کی طرف تھا۔ آنکھیں جو ساون کی طرح ٹوٹ کر برس رہی تھی، اسی وقت اس کی نظر سامنے ایک بورڈ پر پڑی جو سڑک کے دائیں سائڈ پر لگا تھا، ہر قسم کے مسائل کے لیے تشریف لائیں، کسی کی شادی روکنی ہو یا کسی سے شادی کرنی ہو، منٹوں میں کام ہوگا، آزمائش شرط ہے، عامل گنپت اور عاملہ گنگا۔ صبا نے گاڑی رضا کے گھر کی بجائے اس کی طرف کر دی۔
اس مکان کے سامنے گاڑی روک کر مکان کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر ایک بڑھیا بیٹھی تھی جس کا لباس گیروا رنگ کا تھا۔ اس نے صبا کو دیکھتے ہوئے کہا، صحیح جگہ پر آئی ہے، تجھے تیرے من کی مراد مل جائے گی، تیرا کام ضرور ہوگا، کسی کے لیے بےقرار ہے۔ صبا نے بڑھیا گنگا کو ساری داستان سنائی اور زاروں قطار رونے لگی۔ صبا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بڑھیا کہنے لگی، پریشان نہ ہو، اس کا بھی حل ہے، جس کے لیے تجھے 50,000 روپے دینا ہوگا۔ تیرا محبوب تیرے قدموں میں ہوگا، تجھے سب سے عزیز کی بلی دینی ہوگی اور 3 دن ایک جاب کرنا ہوگا۔ اگر یہ تمہیں منظور ہو تو کل آ جانا اور 50,000 لیتے آنا۔ یہ سن کر صبا گاڑی میں بیٹھی اور گھر واپس آ گئی۔ اس کے بارے میں سوچنے لگی اور پھر بڑھیا گنگا کے پاس نہ گئی۔ تقریباً 1 سال گزر گیا، لیکن رضا کو پانے کا جنون صبا کے دل میں کم نہ ہوا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں رضا کو حاصل کرنے کی خواہش مزید بڑھ گئی۔ تو ایک روز 50,000 لیے گنگا کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ اسے دیکھ کر گنگا بہت زیادہ خوش ہوئی۔ صبا گنگا سے بولی، اماں اس کی شادی ہو چکی ہے، اب تو اس کی ایک بچی بھی ہو گئی ہے، مگر اس کے باوجود میں اسے حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر گنگا بولی، خیر تیرا کام ہو جائے گا، گھبرا نہیں۔ اس لڑکے اور اس لڑکی کی تصویر لانا پڑے گی اور ساتھ ہی لڑکی کا ایک پہنا ہوا سوٹ بھی لانا پڑے گا۔ کل یا پرسوں یہ دونوں چیزیں لے کر آ جانا۔ اور پھر گنگا نے صبا سے 50,000 لے لیے۔ اور ہاں، گھر والوں سے اجازت لے کر آنا، کیونکہ تجھے گھر سے باہر 3 دن رہنا ہوگا عمل کے لیے۔ صبا نے بےتابی سے پوچھا، کیا مجھے رضا مل جائے گا؟ تو گنگا نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ضرور ملے گا۔ صبا گہرائی اور سوچنے لگی، رضا اور اس کی بیوی کی تصویر اور بیوی کا سوٹ کیسے حاصل کیا جائے؟ اتنے میں صبا کے پاپا نے آ کر بتایا، صبا بیٹا، رضا کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس نے تمہیں بلایا ہے۔ صبا خوشی خوشی تیار ہوئی اور رضا کے گھر چلی گئی۔ رضا کی بیوی نسرین، جو کہ اتنی حسین تو نہیں تھی لیکن سیرت کی اتنی ہی اچھی تھی، اس نے صبا کی زبردست مہمان نوازی کی اور اپنی بیٹی کو صبا کی گود میں ڈالتے ہوئے کہا، بیٹا تمہاری پھپھو آئی ہیں۔ یہ سن کر صبا کو جیسے کرنٹ کا جھٹکا لگا۔ اس سے نسرین کی بات بہت بری لگی تھی اور رضا کو دیکھتے ہی اسے نسرین سے بہت زیادہ نفرت محسوس ہونے لگی۔ اس نے رضا سے شکوہ کیا، کیا مجھے شادی کی تصویر نہیں دکھائیں گے؟ رضا جھٹ سے البم نکال لایا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا، تو صبا کو تصویر لینے میں کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ یعنی صبا نے آنکھ بچا کر ایک تصویر جو کہ دونوں میاں بیوی کی تھی نکال لی۔ اب مسئلہ رہا سوٹ کا، تو بھی اس نے ضد کر کے لے لیا۔ میں اپنی بھابھی کے لیے سوٹ سلوا کر لانا چاہتی ہوں، اور صبا کی ضد کے آگے رضا ہار گیا۔ نسرین کا ایک سوٹ دے دیا۔ سوٹ اور تصویر لے کر صبا سیدھی گنگا کے پاس چلی گئی۔ سوٹ اور تصویر دے کر خود کل آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی۔ صبا نے اپنے پاپا سے کہا کہ وہ چند دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر جا رہی ہے۔ اس طرح سے صبا کو اجازت مل گئی۔ دوسرے دن صبا نے کالج سے اپنی دوست نازیہ کو ساتھ لیا اور جادو کرنے والی گنگا کے پاس چلے گئی۔ پھر گنگا، نازیہ، صبا اور 2 مزید آدمیوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی اور ضروری سامان بھی گاڑی میں رکھ لیا۔ گاڑی ایک طرف چلتی، تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک ویرانے سے گزر رہی تھی۔ آگے جا کر ایک مکان نظر آیا۔ صبا کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس ویرانے میں کون رہتا ہے۔ گاڑی اس مکان کے سامنے جا کر رکی اور سب گاڑی سے باہر نکل آئے۔ اس مکان کے اندر چلے گئے۔ تھکن سے برا حال تھا، سب نے ہاتھ منہ دھویا۔ اس کے بعد نازیہ سو گئی۔ صبا اور بڑھیا گنگا ایک کمرے میں چلی گئی اور رات والے عمل کی تیاری کرنے لگی۔ صبا نے چائے بنائی، خود 1 کپ پی اور نازیہ کے لیے 1 کپ میں چائے ڈالی اور ساتھ ہی نیند کی گولی بھی ڈال دی، جسے پیتے ہی نازیہ دوبارہ سو گئی۔ صبا نے بڑھیا کو بتایا، آنٹی جی اب کیا کرنا ہے؟ شام کا دھندلکا پھیل رہا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرا پھیلنے لگا۔ صبا کو اس ویرانے میں وحشت محسوس ہونے لگی۔ اتنے میں گنگا صبا کے پاس آئی اور اس کو ساتھ لے کر نازیہ کے کمرے میں چلی گئی۔ گنگا نے ایک ملازم کو آواز دی جس نے نازیہ کو اٹھایا اور اس مکان سے باہر لے گیا۔ گنگا اور صبا بھی اس کے پیچھے باہر نکل گئی۔ کچھ دور جانے کے بعد اس شخص نے نازیہ کو ایک جگہ پر لٹا دیا۔ خاموشی نے عجیب خوفناک اور دہشت ناک فضا قائم کی ہوئی تھی۔ گنگا اور صبا نازیہ کے بائیں جانب بیٹھ گئیں۔ بڑھیا گنگا منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر نازیہ پر پھونک رہی تھی۔ ایک بڑا سا خنجر لے کر کھڑی ہو گئی۔ ساتھ ہی یہ خنجر نازیہ کے سینے میں کھونپ دیا، جس سے خون ابل کر باہر نکلنے لگا۔ صبا یہ منظر دیکھ کر چیخنے لگی۔ پھر گنگا نے نازیہ کے خون سے ایک کٹورا بھر لیا اور اپنے ایک آدمی کو سرگوشی میں کچھ کہہ کر مکان کی طرف چل دی۔ پھر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ صبا ساری رات روتی رہی، کیونکہ جان سے پیاری دوست کا اس کے سامنے قتل اس کی وجہ سے کیا گیا اور وہ کچھ نہ کر سکی۔ اب رضا کو پانے کا ہوس اور بھی بڑھ گیا۔ دوسری رات اسی جگہ نازیہ کے خون سے ایک گول دائرہ بنا کر سامنے رضا اور نسرین کی تصویر اور نسرین کا سوٹ رکھ کر گنگا منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتی رہی۔ پھر تصویر اور سوٹ پر پھونک مار کر اٹھ گئی۔ آج تیسری رات تھی۔ گنگا تصویر، سوٹ اور خنجر لے کر اس جگہ پہنچ گئی جہاں نازیہ کا خون کیا تھا۔ اس نے ایک دائرہ بنایا اور اس دائرے میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے اور اشارہ پاتے ہی صبا اس کے دائیں طرف بیٹھ گئی۔ گنگا منتر پڑھنے لگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد خنجر سے رضا اور نسرین کی تصویر کو الگ الگ کر دیا۔
پھر کچھ پڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد خنجر پکڑ کر صبا کی انگلی پر ماری تو صبا درد سے کراہ اٹھی اور انگلی سے خون نکلنے لگا۔ گنگا نے صبا کا خون ایک پیالے میں رکھ لیا، پھر نسرین کے سوٹ پر خون چھڑک دیا۔ اس کے بعد صبا پر پھونک ماری اور پیالے میں بچا ہوا خون زمین پر گرا دیا۔ اس جگہ سے گاڑا گاڑا دھواں نکلنے لگا، لیکن گنگا برابر اپنا منتر پڑھتی رہی کہ اتنے میں ایک عجیب خلقت وجود ظاہر ہوا۔ اس کی شکل بہت ہی زیادہ بھیانک تھی، جسے دیکھ کر صبا پر کپ کپی تیاری ہو گئی۔ اس کے بعد گنگا کی آواز سنائی دی، صبا اس سوٹ کو اٹھا اور سامنے موجود قبرستان میں جا کر اس سوٹ کو کسی قبر میں دفن کر دے۔ دیر مت کر، یہ کام 15 منٹ میں کرنا ہے، دیر ہو گئی تو کام ہوتے رہ جائے گا۔ صبا پر تو رضا کو حاصل کرنے کا جنون سوار تھا۔ گنگا کی بات سنتے ہی صبا بجلی کی تیزی سے اٹھی اور سوٹ کو اٹھا کر قبرستان کی طرف دوڑ پڑی۔ بہرحال صبا قبرستان میں پہنچ گئی اور ایک پرانی شکستہ حال قبر کی مٹی ہٹا کر سوٹ کے گھڑے میں ڈالا اور پھر اوپر مٹی ڈال کر واپس مڑی اور دوڑتے ہوئے گنگا کے پاس آ گئی۔ اس کی سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی، پسینے سے شرابور حال سے بحال ہو رہی تھی۔ گنگا کے مطابق وہ اپنے عمل میں کامیاب ہو چکی ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ شہر میں واپس آ گئیں۔ گنگا اپنے گھر اور صبا اپنے گھر چلی گئی۔ نہا دھو کر صبا نے ناشتہ کیا اور خوشی خوشی آفس چلی گئی۔ جب آفس پہنچی تو پتا چلا کہ رات میں رضا کی بیوی کو دل کا دورہ پڑا۔ رضا بیوی کو لے کر ہسپتال گیا، مگر افسوس کہ بیوی اپنی زندگی ہار گئی۔ یہ خبر سنتے ہی صبا بہت زیادہ خوش ہوئی اور سیدھی جادوگرنی گنگا کے پاس گئی اور گنگا کو مٹھائی دے کر آئی۔ گنگا خوش ہوتے ہوئے بولی، بالکل بھی فکر نہ کر، تیرا کام ہو جائے گا، تیرے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ دور ہو گئی۔ اور صبا واپس اپنے گھر آ گئی۔ بیوی کی وفات کے بعد رضا کوئی 2 ہفتے آفس نہ آیا اور پھر جب آیا تو صبا کو اپنا منتظر پایا۔ رضا سے صبا والہانہ طور پر ملی، ڈھیر ساری تسلی دی اور رضا پر ظاہر کرنے لگی کہ رضا کا اس سے بڑھ کر کوئی ہمدرد نہ ہوگا۔ اپنی آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے بولی، رضا میری طرف سے یہ 50,000 کی رقم رکھ لو اور میری خوشی کی خاطر کچھ بھی نہ بولنا۔ اگر تم انکار کرو گے تو میرا دل کرچی کرچی ہو جائے گا۔ اور پھر رضا کچھ نہ بول سکا۔ وہ سوچنے لگا کہ صبا واقعی بہت ہمدرد دل اور نرم گوشہ رکھنے والی غریب پرور اور ہمدرد دل کی مالک ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے صبا نے رضا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور پھر اچانک اس نے اپنا سر رضا کے کندھے پر رکھ دیا تو رضا گھبرا کر نروس ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد رضا اپنے گھر واپس آ گیا۔ تیسرے دن رضا واپس آیا اور کوئی بات کیے بغیر صبا کے آفس میں آ کر صبا کے سامنے بیٹھ گیا تو صبا نے فوراً یک ٹھنڈ 2 گلاس کولڈ ڈرنک منگوائی، 1 گلاس اپنے لیے اور 1 گلاس رضا کے لیے۔ ویسے رضا بہت زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ صبا کے کہنے پر وہ گھونٹ گھونٹ کولڈ ڈرنک پیتا رہا۔ وہ بہت زیادہ گہری سوچ میں تھا۔ جب کولڈ ڈرنک ختم ہوئی تو اس نے صبا کے چہرے کو بغور دیکھا اور فوراً بولا، صبا میری بات سنو، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ کیونکہ تم میری بیٹی اینی کے لیے مناسب لگو گی۔ ویسے بھی تم دل میں نرم گوشہ رکھنے والی ہو اور مجھے اندازہ ہے کہ تم ماں بن کر اینی کو لازوال محبت دے سکو گی۔ رضا کی بات سن کر صبا دلی طور پر بہت خوش ہوئی۔ اس کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے کیونکہ وہ تو چاہتی تھی کہ ایسا ہو جائے، یعنی رضا خود اپنی زبان سے شادی کے لیے صبا سے کہے۔ اور پھر چٹ پٹ منگنی اور بیاہ ہو گیا، یعنی صبا دلہن بن کر رضا کے گھر آ گئی۔ رضا کو خوش کرنے کے لیے اپنی محبت رضا کی بیٹی اینی پر نچھاور کرنے لگی۔ اسی طرح وقت پر لگا کر گزرنے لگا۔ ابھی صبا کی شادی کو 8 ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک رات اس کے پاپا دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گئے۔ اس کے بعد صبا آفس اور گھر میں مصروف رہنے لگی۔ رضا بھی بڑھ چڑھ کر محنت کرنے لگا۔ ویسے بھی اینی سے صبا کی چاہت دیکھنی تھی۔ 1 سال گزر گیا مگر ابھی تک صبا کی گود ہری نہ ہوئی، مگر وہ پھر بھی خوش تھی کیونکہ اینی نے بچے کی کمی پوری کرتی تھی۔ ایک دن اچانک صبا کی طبیعت خراب ہو گئی تو رضا اسے لے کر ڈاکٹرنی کے پاس گیا تو ڈاکٹرنی نے خوشخبری سنائی کہ صبا ماں بننے والی ہے۔ اب تو رضا کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا اور نہ ہی صبا کا۔ وقت پر لگا کر گزرتا رہا اور صبا بہت جلد ایک بہت ہی خوبصورت بیٹے کی ماں بن گئی۔ اب تو جیسے خوشیاں ان کے آنگن میں برسنے لگیں۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔ رضا نے فیکٹری کا سارا کام سنبھال لیا تھا۔ پھر اچانک ایک روز وقت کہنا گیا۔ ہوا یہ کہ رضا اور صبا دونوں گاڑی میں ایک جگہ جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی کا زبردست ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ بہت خطرناک تھا۔ زیادہ تر چوٹیں صبا کو آئی تھی اور اس کی جان کو خطرہ تھا۔ رضا کی دعائیں کام آئیں، صبا کی جان تو بچ گئی مگر وہ اپنی دونوں ٹانگیں گھٹنوں تک محروم ہو گئی۔ ویل چیئر سے اس کا ساتھ ہو گیا۔ ایک رات رضا ایک ضروری کام سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ صبا اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی کہ ایک کھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی نظر سامنے پڑی تو اس نے دیکھا کہ رضا کی پہلی بیوی نسرین سفید لباس میں کھڑی ہوئی تھی کہ اس کے لب ہلے اور اس کی آواز سنائی تھی، صبا اب تم خوش ہو نا؟ مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے تم نے جادوگرنی گنگا کا سہارا لیا، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی، رضا کو تم نے حاصل کر لیا، مگر تم نے ایک صحیح کام کیا تھا کہ تم نے میری بیٹی اینی کو ماں کا پیار دیا اور اینی کے غم سے مجھے نجات مل گئی۔ چلو اینی کو دلی پیار تو مل رہا ہے مگر صبا برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے، انسان کو اپنی کرنی کا بھوگ بھگتنا پڑتا ہے اور تم رہتی زندگی تک اپنے برے اعمال کا انجام بھگتو گے۔
تم معذور ہو چکی ہو، تمہارا ایکسیڈنٹ کرایا گیا تاکہ تمہیں بھی درد کا احساس ہو۔ کسی کی زندگی سے کھیلنا آسان نہیں، قدرت کے کام میں مداخلت انسان کو زندہ درکور کر دیتا ہے، جیسا کہ تمہارے ساتھ ہوا۔ اب زندگی بھر تمہاری آنکھوں سے آنسو خشک نہ ہوں گے، پل پل اور لمحہ لمحہ اس درد کو تم نے سہنا ہے۔ اور پھر نسرین کی روح اپنی جگہ سے غائب ہو گئی، صبا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔